بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیوں بہنوں اور مجاہد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 1441 ہجری سفر کی 15ویں تاریخ ہے. اللہ تعالی ہم سب کے حالات کو درست فرمائے اور اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقامۃ الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل کے 5ویں نقطے میں شروع ہونے کو ہے. 5ویں نقطے کا عنوان ہے الحضارات والنظام الدولی القدیم الى ظہور الاسلام. اسلام کے ظاہر ہونے تک پرانے نظام اور تہذیبیں اور ثقافتیں. اسلام کے ظہور سے پہلے جو تہذیبیں، ثقافتیں اور عالمی نظام موجود تھا اس پر انشاءاللہ یہاں استاد محترم روشنی ڈالیں گے. آج کے اس درس کا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حالات میں تشریف لائے، اس وقت کیسا نظام عرب ممالک میں اور اطراف میں قائم تھا. استاد محترم فرماتے ہیں اگرچہ آثار قدیمہ کی کھدائی سے، ان پر تحقیقات سے اس بات کا علم تو ہوا ہے کہ بہت ساری پرانی تہذیبیں اور ثقافتیں دنیا میں موجود تھیں جن کا قیام ہوا، استحکام ہوا اور پھر وہ زوال پذیر ہوئیں. دنیا کے مختلف علاقوں میں مختلف قسم کی تہذیبوں اور ثقافتوں نے جنم لیا، لیکن انسان کو اپنی تاریخ کا علم اس وقت سے ہوا ہے جب سے تحریر یعنی لکھائی کا سلسلہ شروع ہوا. تقریباً 6 یا 7 ہزار سال پہلے لکھائی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. سب سے مشہور اور پرانی تہذیبوں میں ان تہذیبوں کا شمار ہوتا ہے جن کا قیام چین، ہندوستان اور ایران کے علاقوں میں ہوا. مثال کے طور پر ایران کے اطراف میں بسنے والے ممالک جیسے کہ عراق وغیرہ ہیں، وہاں آشوری، کلدانی اور بابلی تہذیب نے جنم لیا. اور شام کے اطراف میں جو ممالک ہیں وہاں فینیقی، سامری اور کنعانی تہذیبوں نے جنم لیا. اور جزیرہ عرب میں اور اس کے اطراف میں عاد اور سمود جیسی قوموں اور ان کی تہذیبوں نے جنم لیا. یمن میں قوم سبا، قوم حمیر اور قوم تبع کی تہذیبوں اور ثقافتوں نے جنم لیا. اور فرعونی مصر میں یعنی جس وقت مصر میں فرعونیوں کی حکومت قائم تھی، وہاں فرعونی تہذیب اور وادی نیل، دریائے نیل کی تہذیبوں نے جنم لیا. شمالی افریقہ میں قرطاجہ میں افریقی تہذیبوں نے جنم لیا. اسی طرح یونانی تہذیب، رومی تہذیب اور پھر ریڈ انڈین، سرخ انڈین کی تہذیب اور ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان کی تہذیبوں نے دونوں امریکہ میں جنم لیا. شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ میں، خاص کر کے جنوبی امریکہ میں بہت ہی زیادہ ترقی یافتہ تہذیبوں کا وجود تھا جن کی سرپرستی ریڈ انڈین کیا کرتے تھے. اس وقت ہم سے جنگ میں مصروف شمالی امریکہ ہے. ومع تطور الحضارات وقيام التواصل بينها عبر علاقات السلم والحرب
بدأ ما يمكن تسميته بالنظام الدولي، حيث تمكنت حضارات وممالك عظمى من بسط سيطرتها على ما جاورها، وكان لها نظما سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، كما كان لها سياسات عسكرية داخلها وفي جوارها، ومنازعات مع من جاورها من الامبراطوريات القوية۔ استاد محترم فرما رہے ہیں کہ جیسے جیسے تہذیبوں نے جنم لیا تو جنگوں کے ذریعے اور امن کے ذریعے، یعنی جنگی حالات میں اور امن کے حالات میں مختلف تہذیبوں کا آپس میں رشتہ جڑا، اور یہ رشتہ استوار ہوا، جس کے نتیجے میں عالمی نظام کی شکل وجود میں آئی، جسے ہم دور حاضر کے اعتبار سے عالمی نظام کا یا ورلڈ آرڈر کا نام دے سکتے ہیں۔ اس وقت بہت بڑی بڑی تہذیبوں اور بہت بڑے بڑے ممالک کا دنیا میں وجود تھا، اور ان ممالک کا اپنے پڑوسی ممالک پر ایک قسم کا غلبہ تھا۔ وہ اپنی تھانے داری پڑوسی ممالک پر قائم رکھنے کی کوششوں میں مصروف رہتے تھے، اور ان ممالک کے اپنے سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور ثقافتی نظام بھی ہوا کرتے تھے۔ ساتھ ساتھ ان کی عسکری ترتیب بھی قائم تھی۔ اپنے اپنے ملکوں کے اندر اور باہر، اندرونی اعتبار سے بھی اور بیرونی اعتبار سے بھی ان کا ایک نظام ہوا کرتا تھا، اور طبیعی بات ہے کہ ان طاقتور اور بڑے بڑے ممالک کے درمیان میں ہر قسم کی جنگیں اور جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے۔ ان مشہور تہذیبوں میں وہ تہذیبیں زیادہ مشہور ہیں جن کا تعلق ایشیا، افریقہ اور یورپ سے تھا، کیونکہ آپ حضرات کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو بر اعظم ہیں، ایشیا، افریقہ اور یورپ، یہ جغرافیائی اور زمینی لحاظ سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں فارس یعنی پرانا ایران، اس کی تہذیب بہت مشہور تھی، اور ہزاروں سال اس تہذیب نے حکومت کی۔ دوسری طرف یونانیوں کی تہذیب تھی، جو کہ مشرق وسطیٰ کے قریب قائم تھی، یعنی اس زمانے میں ہم شام، عراق اور ترکی، جسے پرانا اناضول بھی کہا جاتا ہے یا چھوٹا ایشیا کہا جاتا ہے، ان علاقوں میں یونانیوں کی تہذیب نے ترقی کی تھی۔ اس وقت ایرانیوں اور یونانیوں کے درمیان بہت بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھی۔ کبھی کبھار ایرانی غالب آ جاتے تھے اور یونانیوں کی تہذیب جو ہے ختم ہو جایا کرتی تھی، اور پھر جو ہے یونانی پلٹ کر آتے تھے اور ایرانیوں کو تتر بتر کر دیا کرتے تھے، مغلوب کرتے تھے۔ ایک مرحلے میں ایرانی غالب آئے اور یونانی جو ہے بالکل ہمت ہار بیٹھے۔ بالآخر سکندر مقدونی، سکندر یونانی، جو کہ یونانیوں کا بہت ہی مشہور رہنما گزرا ہے، اس نے دوبارہ سے یونانیوں کو کھڑا کیا، یونانیوں کو سب کو متحد کیا، اور پھر اس نے مشرق کی طرف یورش کی، اور مشرق کی طرف جنگیں کر کے اس نے فارس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، ایرانیوں کو ہرایا، حتیٰ کہ وہ چین کی سرحدوں تک پہنچا، فرعونیوں کے مصر میں بھی داخل ہوا، اور بہت سارے مشرقی ممالک پر اس نے قبضہ کیا اور بہت بڑی بڑی جنگیں لڑی۔ واضح رہے کہ یہ سکندر یونانی، سکندر مقدونی، جو کہ ہمارے ہاں افسانوں میں بہت مشہور ہے، جسے انگریز لوگ الیگزینڈر بھی کہتے ہیں، یہ کافر تھا، اور جو ذوالقرنین جن کا ذکر قرآن کریم میں مذکور ہے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا کرتے تھے، وہ مسلمان تھے، یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا ایمان تھا،
اور وہ اللہ جل جلالہ کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جہاد کیا کرتے تھے، ان کا واقعہ سورہ کہف میں مذکور ہے۔ وہ دوسرا اسکندر ہے۔ ذوالقرنین میں اور اسکندر مقدونی میں بہت بڑا فرق ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونا چاہیے۔ ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ مجاہد تھے، مسلمان تھے، اور پوری دنیا پر ان کی حکمرانی تھی، اور یہ جو اسکندر یونانی مقدونی گزرا ہے، یہ ایک بہت بڑا ظالم اور کافر بادشاہ تھا جو یونانی تہذیب کو غالب کرنے کے لیے پوری دنیا میں خون ریزی کرتا پھرتا تھا۔ خیر، ایک دفعہ یونانی مغلوب ہوئے، پھر ایرانی مغلوب ہوئے، پھر ایرانی دوبارہ اٹھے، اور انہوں نے اتنی بڑی حکومت قائم کی جو کہ عراق اور ایران کے اطراف میں جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں ان سب پر غالب تھی۔ اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس میں ہمارے زمانے کا سندھ، پاکستان، افغانستان، حتیٰ کہ وسطی ایشیا کے بعض ٹکڑے بھی شامل تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے انشاءاللہ؟ یعنی فارسیوں کی جو حکومت تھی وہ ایک طرف عراق اور دوسری طرف سندھ، بلوچستان، پاکستان، افغانستان اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے بعض حصوں پر قائم تھی۔ اس وقت میرے بھائیوں رومی تہذیب نے جنم لیا اٹلی کے جزیرے میں، یا بر صغیر اٹلی کہہ دیجئے، اور وہ یونانیوں کی تہذیب کے وارث بنے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی جس کے اندر بحر متوسط کے یہ جو ممالک ہیں، شام، مصر، شمالی افریقہ اور ترکی کے بعض علاقے اور بر اعظم یورپ، یہ تمام ممالک شامل تھے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ پرانے زمانے کا جو عالمی نظام تھا اس میں بڑی بڑی دو تہذیبوں کا وجود تھا، فارسی تہذیب اور رومی تہذیب۔ فارسی حکومت اور رومی حکومت، یہ دونوں حکومتیں آپس میں جنگوں میں مصروف رہا کرتی تھیں، اور ان کا جو میدان جنگ تھا وہ مشرق وسطیٰ تھا، یعنی شام اور عراق۔ ایک طرف سے یہ ممالک ایران کی سرحد ہیں اور دوسری طرف سے روم کی سرحد ہیں۔